اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، اب اس ویڈیو میں جو میں نسخہ پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے بے اولادوں کے لیے، اور بے اولاد بھی ایسے جوڑے جن میں مرد میں جو ہے مادہ منویہ اس میں سپرم نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور دوسرا عورت میں جن عورتوں کے ایگ صحیح نہیں ہوتے، بنتے نہیں ہیں یا کمزور ہوتے ہیں، ان دونوں کے لیے یہ ایک ہی نسخہ بہترین نسخہ ہے، بالکل آسان بنانے میں۔ جہاں اتنے علاج کراتے ہیں وہاں اس نسخے کو بھی بنا کے آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بہترین فائدہ ہی ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہے اس کا، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی بیمار ہو وہ بھی لے سکتا ہے، دونوں استعمال کریں تو بہترین ہے۔ اگر نہیں بھی خرابی تب بھی استعمال کر لیں تو نقصان کوئی نہیں ہے اس کا۔ تو نسخہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں آپ نے پہلے نمبر پہ تو لینا ہے، یہ مغز ہوتا ہے پنبہ دانہ، مغز بنولا بھی کہتے ہیں اس کو، وہ آپ نے لے لینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے جی تخم کونچ کے بیج لے کے، تو وہ اس نسخے میں استعمال ہوں گے۔ ان کا پہلے چھلکا آپ نے اتار لینا ہے۔ یہ جو مغز ہوتا ہے نا جی پنبہ دانہ، یہ تو نکلایا جو ہے مغز وہ بھی مل جاتا ہے پنساریوں سے، وہ آپ نکلایا لے لیں، یعنی مغز لینا ہے آپ نے، مغز پنبہ دانہ یا بنولا، وہ آپ نے لے لیا، وہ تو مغز مل جائیں گے۔ یہ جو ہے تخم کونچ لے کے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے پانی میں ڈال کے، دودھ میں بھی لوگ ڈالتے ہیں، آپ پانی میں ڈال کے اس کو آگ پہ رکھیں گے نا، ہلکی آگ جب دیں گے وہ پانی گرم ہوگا تو یہ اوپر سے چھلکا جو ہے نا وہ بیجوں کو چھوڑ دے گا۔ جب دیکھیں کہ سارے بیجوں کا چھلکا جو ہے پھول گیا ہے تو نیچے اتار لیں، نکال کے باہر جب ٹھنڈے ہو جائیں، تھوڑے ہاتھ لگانے کے قابل ہوں، تو اوپر سے چھلکا ان کا اتار دیں۔ چھلکا اتار کے اندر سے مغز جو ہوں گے تخم کونچ کے مغز، وہ آپ نے پھر ان کو گرم پانی سے دھو لینا ہے، دھو کے آپ نے سکھا لینا ہے، یعنی اوپر سے چھلکا اتار کے پھر دوبارہ ان کو گرم پانی سے دھو لیں اور پھر ان کو خشک کر لیں۔ خشک کر کے تو ان دونوں چیزوں کو، یعنی مغز کونچ ہو گئے اور مغز پنبہ دانہ ہو گیا، ان دونوں کو آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے، باریک پیس لینا ہے۔ اچھا، اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ اس میں سے 1 تولہ لینا ہے، 1 کلو دودھ میں ڈال کے ابالنا ہے۔ جب آدھا رہ جائے میٹھا بھی ڈال دیں، بیچ میں اپنا حسب ذائقہ میٹھا ڈال سکتے ہیں۔ اس کی آپ نے کھیر بنانی ہے اور نہار منہ صبح خالی پیٹ یہ کھا لینی ہے۔ مرد اگر کھائیں تب بھی، عورت کھائے تب بھی، دونوں کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مرد حضرات کے سپرم مکمل کرتا ہے، طاقتور بناتا ہے،
تعداد بڑھاتا ہے، عورت میں جو ہیں انڈوں کو بناتا ہے اور ایگ کو طاقت دیتا ہے، اولاد کے قابل بناتا ہے۔ مرد و عورت دونوں یہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا۔ نہ کوئی اتنا خرچہ ہے، نہ اتنا یہ مشکل ہے۔ جو بھی اس تکلیف میں مبتلا ہیں اللہ پاک کرم فرمائے، وہ استعمال کریں، انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔